हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। पहलगाम अटैक के बाद से अब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है। दोनों साइड्स पे जो अपनी अपनी पोस्चरिंग के लिए मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। अगर क्विकली वी गो थ्रू के न्यूज़ में क्या है तो सबसे पहले पाकिस्तान का देखते हैं। डॉन सेज दैट Prime Minister Shehbaz Sharif briefed on country's preparations for threat during his visit to ISI headquarters. State media reports conventional military options, hybrid warfare tactics and terrorist proxies being discussed. इसका मतलब है कि at length प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, उसमें भी यूनानिमसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रेजोल्यूशन जो है उसको एक्सेप्ट किया कि हम इस सारी जारहियत के ख़िलाफ़ एक सिंगल फ्रंट पे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है उसमें सिविल डिफेंस एक्टिवेट्स 14 पोस्ट्स इन रावलपिंडी, लीव्स ऑफ बॉम्ब डिस्पोजल स्टाफ कैंसल्ड अमिड पाक इंडिया टेंशंस। सिविल डिफेंस के जितने लोग छुट्टियों पे थे उनको वापस बुला लिया गया है। उसके अलावा इंडियन स्टेट्स told to conduct air raid drills, mock drills to begin countrywide on May 7 and likely to continue till May 9, senior government official quoted as saying. इसके अलावा यूएस ने, यूरोप के और कंट्रीज़ ने ट्रैवल एडवाइजरीज़ भी जारी कर दी हैं अपने सारे पैसेंजर्स को, अपने सारे लोगों को जो यहाँ रहते हैं और यहाँ पे ट्रैवल करने का ख्याल कर रहे थे या प्लान कर रहे थे। और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो डिप्लोमेट्स वगैरह को, एम्बेसीज़ को, अपने सिटीजन्स को एक एडवाइजरी दी जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया स्टार्ट्स work on hydro projects after suspending treaty with Pakistan, say sources. A reservoir flushing process to remove sediment began on Thursday, sources told Reuters. ये Reuters ने source किया है इसको। इसके अलावा पाकिस्तान tests launch of 120 kilometer range फतह मिसाइल। इससे पहले 2 दिन पहले अब्दाली मिसाइल था जो कि 450 किलोमीटर्स का था, ये 120 का है। इसके अलावा पाकिस्तान's objectives largely served and achieved by United Nations Security Council moot on South Asia tension, says आसिम इफ्तिखार जो हमारे परमानेंट वहाँ पर एनवॉय हैं। इसके अलावा GCC countries pushes India and Pakistan for dialogue for de-escalation. Commission finalizes report on Indus Treaty violations. Report mentions India's massive breach in the form of construction of 3 hydroelectric plants at Western Rivers, sources say. This seems कि ये सारा मामला जो है ये वाटर टेररिज्म की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जो 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इनफैक्ट नहीं पहले मटीरियलाइज़ कर पा रहा था इंडिया। बैक इन 2011 पाकिस्तान आर्बिट्री कोर्ट में चला गया था और तब से ये सस्पेंडेड थे। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी देखें तो जो सबसे पहला काम किया था वो काइनेटिक ऑप्शन नहीं ली इंडिया ने, उन्होंने फ़ौरन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, विच मीन्स कि इट वॉज प्लान्ड समहाउ। ईदर दे न्यू इट कि काइनेटिक कैपेबिलिटी हमारी इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स के साथ जो हुआ, राफेल्स के साथ हुआ, वो तो आपने देख ही लिया। उसके बाद जो पुलवामा का उनका तजर्बा था वो भी सामने था। तो प्रोबेबली दिस टाइम दे मस्ट हैव थॉट कि अपना कोई और ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें इसी बहाने, क्योंकि कश्मीर में तो जो वो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जो हिंदुत्वा पॉलिसीज़ के ज़रिए से मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट दिस इज़ न्यू। सो ये एक बहाना बना के अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को दोबारा से लॉन्च करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, दिस सीम्स दैट दिस इज़ गोइंग टू एंड इन इंटरनेशनल कोर्ट्स, और उसके लिए पाकिस्तान जो है उसने अपना केस तैयार कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सपैंड्स इंडिया ट्रेड बैन टू इंक्लूड ट्रांजिट एक्सपोर्ट फ्रॉम थर्ड कंट्रीज़। इसमें अफ़गानिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो वाघा बॉर्डर बंद हुआ है, जो क्रॉसिंग्स बंद हुई हैं, इसमें अफ़गानिस्तान इंडिया ट्रांजिट ट्रेड जो है उसमें अफ़गानिस्तान इज़ इन बिग ट्रबल। और इसके अलावा ये ख़बर भी है कि अफ़गानिस्तान फियर्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पाक इंडिया टेंशंस ऑन काबुल रीजन। DGISPR says armed forces ready to give befitting reply to enemy's aggression. A lot of people are talking about the response of European Union to जयशंकर। जयशंकर को काफ़ी गुस्सा आ गया, वो वैसे ही गुस्से में रहते हैं। ये इन सब का प्रॉब्लम है जो बीजेपी के गवर्नमेंट के लोग हैं, इनके अंदर कोई नाइसिटीज़
کوئی ڈپلومیٹک نارمز, کوئی پوسچرنگ ایسی جس میں ایک سافٹ امیج جاتا ہو, وہ تو ہے ہی نہیں, بلکہ یہ ہیں ہی اتنے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے, تو وہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے ان کے لہجوں میں. تو جب یورپین یونین نے جے شنکر کو یہ رسپانس دیا کہ آپ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں اور مسئلے کے حل کی طرف جائیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پریچرز نہیں چاہیے, آپ ہمیں لیکچرز نہ دیں, آپ ہماری ہیلپ کریں. تو جو ہیلپ پلوامہ میں, اڑی میں, اس سے پہلے یورپین ورلڈ سے اور ویسٹرن ورلڈ سے آل ٹوگیدر یو ایس سے ملتی تھی انڈیا کو, وہ اس دفعہ کیونکہ نہیں ملی, تو ایک تو وہ تھوڑے سے فرسٹریٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں, اور دوسرا اس دفعہ ان کا ایجنڈا بھی لگتا ہے چینج ہو گیا, بیکاز انہوں نے جو کائنیٹک آپریشن یا سرجیکل اسٹرائک میں جو دیر کی ہے, اس کی جو بھی وجہ ہے, اور اس کے بعد اب انڈس واٹر ٹریٹی کی جو وائلیشنز کی طرف یہ جا رہے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شاید سوچا کہ دا سیفر آپشن از کہ کسی بھی ایسکلیشن میں لڑائی کی طرف جانے کے بجائے کوئی اور آبجیکٹیو اچیو کر لیں. تو اگر ہم کل کو اپنے لوگوں کے آگے, کیونکہ یہ تھرڈ ٹرم ہے مودی کی, اگر یہ پچ کریں کہ ہم نے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس جو رکے ہوئے تھے 2011 سے 2009 سے, ہم نے وہ دوبارہ شروع کرا دیے, تو شاید وہ ایک براؤنی سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان's نیشنل سیکیورٹی. سو یہ بھی کوئی ویل تھاٹ پلان نہیں ہے. یہ یقیناً انٹرنیشنل کورٹس میں جائے گا, اور پوری دنیا جانتی ہے, اور ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لوگوں کو اسٹارو کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز دس از لٹرلی اسٹارویشن, یہ ویسی ہی اسٹارویشن ہے جس طرح کہ اسرائیل پیلسٹائن میں کر رہا ہے, اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو دس از ناٹ پیلسٹائن, دس از پاکستان. وی ہیو این آرمی اینڈ وی ہیو آل دا کیپیبلٹی ٹو اسٹرائک بیک. سو لیٹ سی ویئر اٹ گوز. ناؤ بیکاز سارا فوکس ہمارا اسی ٹینشن کی طرف چلا گیا ہے, انہی اسٹرینڈ ریلیشن شپس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کی طرف چلا گیا ہے, تو ہم بھول گئے کہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اس وقت جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے نیکسٹ ٹو دس ایشو, کیونکہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اینڈ دیر از نتھنگ فلیشیئر دین دس, یہ کہا جا رہا ہے, میں کوٹ کر رہی ہوں اس کو, تو ایک اور ویڈیو ڈسکس ہو رہی ہے جو کہ ہیبریو میں پوسٹ کی ہے بنجمن نیتن یاہو نے, جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ پیلسٹینین پاپولیشن ول بی مووڈ فار اٹس اون پروٹیکشن. ایویکویشن بھی ہوگی وہاں, ڈسپلیسمنٹ بھی ہوگی, فورسز وڈ لانچ ریڈس اینڈ ریٹریٹ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فورسز ہیں ہماری, اس دفعہ ہم دور سے بیٹھ کے لانچ کریں گے ریڈس کو اور ریٹریٹ کر جائیں گے, ہمیں بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وچ مینس میسو شیلنگ اینڈ بمبارمنٹ ونس اگین. اور یہ ان کا ایک اپنی جو کیبنٹ ہے, ان کی وار کیبنٹ جو ہے, اس کے ساتھ اپروو ہوا ہوا یہ پلان ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیلسٹینین پاپولیشن کو وہاں سے موو کرنے لگے ہیں. دس از ان کلیئر ورڈز another نقبہ. نقبہ از جینوسائڈ, عربی میں کہتے ہیں, اور یہ نقبہ کا جو ورڈ ہے یہ کوئی جنیرک عربک ورڈ نہیں ہے, یہ ایسوسیٹڈ ہے اسپیشلی پیلسٹینینز کے ساتھ, کیونکہ 1948 میں جب وہاں پہ یہ اسرائیلی لینڈ, اسرائیلی لوگوں کو آباد کیا گیا, اسٹیٹ بنا دی گئی, تو اس کے بعد 7 لاکھ فلسطینیوں کو فرسٹ گو میں, پہلے 2 سالوں میں, ان ون گو مارا, ان کو قتل کیا, ان کو وہاں سے نکالا, اور اس لیے وہ پہلا نقبہ کہلاتا ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک جتنے اس طرح کے جینوسائیڈل اوفینسوز اسرائیل نے, آئی ڈی ایف نے, اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے لانچ کیے ہیں, ان کو نقبہ 1, نقبہ 2, نقبہ 3 کہہ کے یاد کیا جاتا ہے. اینڈ بائی دا وے 15th مئی آ رہا ہے, 15th مئی از دا ڈے ٹو کمیموریٹ نقبہ. پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ تو نہیں کہنا چاہیے, یہ دن جو ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن اس لیول پہ ایتھنک کلینزنگ فرسٹ ٹائم 1948 میں ہوئی تھی, 2 سالوں میں 7 لاکھ فلسطینیوں کو مار دیا گیا تھا. سو یہ ایک اور نقبہ پلان ہو رہا ہے. دس از دا رسپانس آف دا پیلسٹینین پیپل کہ ایک اور نقبہ پلان ہونے جا رہا ہے, اور اس دفعہ انہوں نے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا پہلے آپ ایویکویشنز اور وارننگز ہمیں دیتے تھے تو ہم اس جگہ سے ہٹ کے کہیں اور چلے جاتے تھے, ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ میں چلے جاتے تھے, ایسٹ میں چلے جاتے تھے. اب آپ ہمیں اگر وارننگز بھی دیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. سو ان ادر ورڈز دے آر ریڈی ٹو ڈائی. وہ جتنے بھی لوگ غزہ میں باقی ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو موو این انچ فرام ویئر وی آر, بیکاز وہ ٹینٹ سٹیز بنا کے, آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ وہ اپنے کچھ برتن اٹھاتے ہیں, کچھ کپڑے اٹھاتے ہیں, ٹینٹ اپنا اٹھاتے ہیں, کہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں, پھر وہاں بمبارمنٹ ہوتی ہے, پھر جو زندہ بچ جاتے ہیں وہ وہاں سے اٹھتے ہیں, وہ کہیں اور جاتے ہیں, پھر وہاں بمبارمنٹ ہوتی ہے. تو دس ہیز بین گوئنگ آن سنس 1948. سو اس سے بڑی ہیومن ٹریجڈی میرے خیال ہے 20th سینچری کی اور کوئی نہیں ہے, بیکاز دس
is happening right under a very modern world, जिसमें हम समझते थे एक इंटरनेशनल लॉ है. और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो पाकिस्तान का केस है जिसमें हमें वाटर टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट्स तो हमारे किसी काम नहीं आएंगी. हमें इवेंचुअली एक स्ट्रेटेजिक वॉर लड़नी पड़ेगी अगेंस्ट इंडिया चाइना के साथ मिलके, बिकॉज अगर वाटर टेररिज्म ही करनी है तो फिर ठीक है, आयरन क्लैड सपोर्ट तो हमें है चाइना की, फिर हम आपका पानी भी बंद करके दिखाएंगे. फिर अगर आप उनका BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC के ऊपर अटैक्स करते हैं तो फिर हम भी आपको बताएंगे कि हम कौन कौन से रूट्स बंद कर सकते हैं और किस किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती हैं चीज़ें. हमारी लैंड अगर यूज़ ना हो सके आपकी ट्रांजिट ट्रेड के लिए तो आपका कितना नुकसान होगा. एयर स्पेस बंद होती है तो आपका कितना नुकसान होगा. आई एग्री कि नुकसान म्यूचुअल होगा, लेकिन आप उसे कब तक सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है. सो दैट्स वाई आई थिंक कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये अभी ज़रा लंबी चलेगी. कमिंग बैक टू इज़राइल, इवैक्यूएशन क्या होती है? इंटरनेशनल लॉ में इवैक्यूएशन मीन्स कि कहीं फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, कोई वॉर जोन बनने वाला है, कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो आप लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं, यानी सेफ्टी में लेके जाते हैं, प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं. और जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है ये उसका काम होता है. अगर गवर्नमेंट ना हो और वहाँ कोई इलीगल फोर्स हो, बेशक वो इलीगल हो, जैसे इन दिस केस पैलेस्टाइन में इजरायली इलीगली बैठे हुए हैं, तब भी इवैक्यूएट करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द इंटरनेशनल लॉ. लेकिन ये इवैक्यूएशन को मिस यूज़ करते हैं, कहते हैं हम इवैक्यूएशन करा रहे हैं. दिस इज़ अ रॉन्ग टर्म, दिस इज़ नॉट इवैक्यूएशन, दिस इज़ फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. देयर इज़ हेल ऑफ अ डिफरेंस. दैट्स वाई पीपल हु आर फाइटिंग दिस केस इन ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जहाँ नेतन्याहू के वारंट्स भी निकले हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे प्लीड कर रहे हैं कि एक एक लफ्ज़ डिफाइंड है इन द इंटरनेशनल लॉ, इन द इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, और उसकी इतनी ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स का, जिसे कहते हैं आपने कोई लिहाज ही नहीं रखा. तो एक एक लफ्ज़ की डेफिनेशन अवेलेबल है. दूसरी जो चीज़ लेटेस्ट इसके साथ जो अनाउंस की है इज़राइल ने, वो ये है कि वो चाहते हैं कि वो सारी एड ब्लॉक कर दें. ना प्रैक्टिकली तो वो एड ब्लॉक कर चुके हैं. जो वहाँ एड मिशंस हैं उनको इन्होंने मार दिया है, या वो वहाँ से चले गए हैं. UN को वहाँ तक एक्सेस नहीं दी जा रही. तो ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स दिस इज़ पोस्चरिंग, दिस इज़ सिग्नलिंग कि अब एड के नाम पे भी कोई यहाँ ना आए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के नाम पे भी कोई यहाँ ना आए, यूनाइटेड नेशंस के बैनर के नीचे भी कोई यहाँ ना आए, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ किल नाउ. इसके अलावा जहाँ तक रह गई हॉस्टेजेस की बात, तो जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ हैं उन्होंने इस पे बड़ा रिटालिएट किया है, लेकिन AFP जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि दिस न्यू प्लान विच इज़ कॉल्ड स्मॉट्रिच नेतन्याहू प्लान, इट इज़ अबाउट सेक्रीफाइसिंग द हॉस्टेजेस. यानी अगर ग्रेटर गुड के लिए जो हॉस्टेजेस अभी तक वापस नहीं आए, अगर वो मारे भी जाते हैं तो फिर आप उसे एक्सेप्ट करें. ये मैसेज है टू द फैमिलीज़, द इज़राइली फैमिलीज़, जो कि बहुत अरसे से सड़कों पे है, एहतजाज कर रहे हैं कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि हॉस्टेजेस वापस आएँ, क्योंकि जितनी ये वॉर लंबी होगी उतने ही क्रिमिनल कोर्ट में जो केसेस हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़, और ये जो केस है कि 7 अक्टूबर का जो फेलियर है उसके ज़िम्मेदार जो है नेतन्याहू है, उतना ये केस जो है ये साइड पे होता जाएगा. और एग्जैक्टली यही हो रहा है. उन्होंने आज कहा है अपने एक बयान में कि द फेलियर्स लीडिंग अप टू द October 7 वी विल सी अबाउट दैट आफ्टर द वॉर. यानी वो आफ्टर द वॉर पे, एंड गेम पे फोकस कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है इस सारे ऑपरेशन का, इस सारे जेनोसाइड का. बिकॉज़ उन्हें पता है कि तब तक उनके पास ये दलील होगी कि मैंने अगर कुछ हॉस्टेजेस भी मरवा दिए और अगर मैंने इंटरनेशनल लॉ भी वायलेट कर दिया, तो मैंने इज़राइल नाम का जो एक वर्ल्ड्स प्रॉमिस्ड लैंड थी वो आपको प्लाटर में रख के दी है पैलेस्टीनियंस से पाक. उस वक्त वो वैसे ही नेशनल हीरो बन चुके होंगे, उस वक्त सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी. सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज़ ऑल दैट द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट. चाइना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि इस चीज़ को किसी तरह रोका जाए, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी कौन सुनेगा. फ्रांस जो है वो स्टेटहुड एक्सेप्ट करने जा रहा है पैलेस्टाइन की, और जो एक बड़ा की इसमें एलिमेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप का. डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट वीक जा रहे हैं मिडल ईस्ट के विज़िट पे. वो कतर जाएंगे, UAE जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे,
اور ان کا جو ایم ہے وہ یہی ہے نارملائزیشن آف ریلیشن شپس آف دیز کنٹریز، جس میں بحرین بھی آتا ہے، مسقط بھی آتا ہے، ان سب کنٹریز کے جو تعلقات ہیں ڈپلومیٹک اسرائیل کے ساتھ وہ قائم کیے جائیں، بیکاز یہ لیجیٹیمیسی دے گا اسرائیل کو. جب تک اسرائیل کو دنیا میں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو وہ لیجیٹیمیسی بھی نہیں مل سکتی جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ سیکیورٹی بھی نہیں مل سکتی کسی نہ کسی شکل میں، چاہے حوثیز ہوں، چاہے حزب اللہ ہو، چاہے حماس ہو، کل کو کوئی اور فورسز آ جائیں گی وہ ایکٹیو رہیں گی، بیکاز وہ کہیں گے کہ یو ہیو نو لیجیٹیمیسی اوور دس لینڈ. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجنڈا پہ ہے، اور ہی از دا آرکیٹیکٹ آف ابراہم اکارڈز، نارملائزیشن آف ڈپلومیٹک ٹائز آف سعودی عربیہ، UAE، قطر اینڈ بحرین ود اسرائیل. یہ ان کی پہلی جو ٹرم تھی 2017 میں انہوں نے یہ کرافٹ کیا تھا، اور اس وقت بہت چانسز تھے ایسا ہو جائے. کئی لوگ اور کئی اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکتوبر 7 کا جو اٹیک ہے اگر اس کو بھی فالس فلیگ سمجھا جائے، فالس فلیگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس لیے کی جائے کہ اس کا ایجنڈا کچھ اور ہو، کہ وہ اس لیے کیا گیا تھا بیکاز، اور حماس اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. حماس سیڈ دیٹ وی ہیڈ کریڈیبل انفارمیشن دیٹ سعودی عربیہ was going to accept Israel as a legitimate state. اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم یہ اٹیک کرتے تاکہ سعودی عربیہ کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے. تو حماس نے اس اٹیک کے ذریعے سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا. دس از دیئر اوپینین، آل دو پیپل اسٹل سے کہ کیا آپ نے یہ ایک اٹیک کر کے جو حال کروایا ہے فلسطینیوں کا وہ کسی طرح جسٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اینی ویز رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل may seize all Gaza in an expanded operation approved by its war cabinet, but it will not be launched before Donald Trump's visit to the Middle East. اور اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ وہ وہاں جا کے پہلے ایک راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تو اچھے طریقے سے لیجیٹیمیٹ وے میں، ڈپلومیٹک وے میں سپورٹ آ جاتی ہے گلف کنٹریز کی طرف سے تو پھر تو بہت اچھا ہے، پھر ہم اس معاملے کو کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں آتا تو پھر نتن یاہو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ اٹیک کریں گے اور ونس اینڈ فار آل سارے پیلسٹائن پہ، غازہ پہ، کمپلیٹ بیلٹ پہ قبضہ کریں گے. اب وہ جو شوٹ فرام دا ہپ سٹائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہ وہ سرپرائز دیتے ہیں دوسرے کو. زیلنسکی کو بھی انہوں نے سرپرائز دیا جو اس کی انسلٹ کی تھی اوول آفس میں. کنگ عبداللہ جارڈن کے ان کو ساتھ بٹھا کے کہہ دیا کہ ہی از ریڈی ٹو ٹیک پیلسٹینینز ایز دا ریفیوجیز، جب کہ وہ اگری نہیں کر رہے تھے. اور وہ جب واپس اپنے ملک میں گئے ہیں انہیں وہاں بڑی صفائیاں دینی پڑیں کہ آئی ڈڈ ناٹ ایگری ٹو اینی سچ تھنگ، آئی ڈونٹ نو وائی ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ دیٹ. سو یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ سرپرائز دیتے ہیں. بٹ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کنوے کیا ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ اینی سرپرائزز وین اٹ کمز ٹو پیلسٹائن. انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی، کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہونی چاہیے پبلک اینڈ پرائیویٹ بوتھ وچ از اے سرپرائز، اینڈ وی آر ناٹ ڈسکسنگ ابراہم اکارڈ. بٹ نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ وہ وہاں جا ہی اس لیے رہے ہیں، اور وہ جانے سے پہلے 2-3 موقعوں پہ پریس کانفرنسز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کنسیڈر ابراہم اکارڈز ڈن. سعودی عربیہ مجھے بہت اچھا رسپانس دے رہا ہے اینڈ سون اٹ از گوئنگ ٹو بی آن مائی پلیٹر. لیکن بہرحال جو فارن منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے وہ مستقل انہوں نے جو ایک پریزیڈینشیل اسٹیٹ وزٹ سے پہلے کی جو چیزیں ہموار کرنی ہوتی ہیں، بات چیت ساری ڈن ہوتی ہے آلموسٹ، کون سی ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، کون سی بات چیت ہونے جا رہی ہے، اس میں دے ہیو میڈ کلیئر دیٹ سعودی عربیہ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک پازیٹیولی اینی سرپرائز وچ از ریلیٹڈ ٹو پیلسٹائن. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسی ریکویسٹ لے کے آ جائیں پبلک میں بھی یا پرائیویٹ میں بھی جو ہم آپ کو آلریڈی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. اب وہاں ڈسکس کیا ہونے، آف کورس سعودی عربیہ کا جو ایک ویژن ہے 2030 کا، جس میں وہ اس کو آئل سے ہٹا کے، آئل بیسڈ اکانومی سے ہٹا کے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں. اس پہ میں نیوم سٹی کے اوپر جو پروجیکٹ ہے جو کہ ویژن ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا، اس کے اوپر کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن یہ جو انسرٹنٹی ٹیرفس کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے، اور جو آئل پرائسز میں دنیا میں کانفلکٹس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ تنزلی آئی ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے سعودی اکانومی بھی افیکٹ ہوئی ہے.
اور دس از دا ایگزیکٹ تھنگ. ٹیرفس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی پہلے کسی ویلاگ میں کہ ٹیرفس لگا کے اس کے بعد جو ممالک ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو وہ کچھ کنسیشن دے دیتے ہیں، لیکن کچھ جگہ پہ جہاں پہ ٹارگیٹڈ ٹیرف ہے، چائنا کے اوپر وہ ٹیرف رہے گا، وہ ٹیرف وار چلے گی. سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیونکہ اس نوعیت کے ہیں کہ دے کے ناٹ ایکسپیکٹ کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے ممالک نے تو فوراً جا کے اپنے انوائز اور ایمبیسڈرس کے ذریعے ریکویسٹ کرنی شروع کر دی کہ ہم سے پلیز بارگین کر لیں، ہمارے پہ اتنا ٹیرف نہ لگائیں، ہماری چھوٹی اکانومیز ہیں. بٹ سم ون لائک سعودی عربیہ، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ خود جا رہے ہیں اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے خود ٹیرفس کو ایز آؤٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں. دس از ایکسپیکٹڈ. اور اس کے علاوہ اکنامک پارٹنرشپ از آف کورس ٹاپ ایجنڈا ہے. آلریڈی تقریباً $100 بلین کی آرمز ڈیل ہو چکی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ یو ایس اے کی. اب سچویشن اگر یہ ہے کہ سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای کا وزٹ ہو رہا ہے اور آرمز ڈیلز پہلے ہی ہو چکی ہیں، اکنامک پارٹنرشپ کی بات چیت ہونی ہے، تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ جواب میں کچھ نہ کچھ تو ایکسپیکٹ کریں گے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کریں اور ڈپلومیٹکلی اسے ایکسیپٹ کریں ایز اے لیجیٹمیٹ کنٹری. لیٹ سی ویئر اٹ گوز، بیکاز ابھی تک تو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ٹوٹل محمد بن سلمان بالکل تیار نہیں ہیں فلسطین پہ بات کرنے کے لیے، اور بلکہ انہوں نے پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ سے پہلے جینوسائڈ کا ورڈ یوز کیا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جینوسائڈ ہے. اس کے علاوہ ٹیرفس کی بات ہوگی اور ایران کی بات ہوگی. ظاہر ہے سعودی عربیہ چاہے گا کہ ایران سے جو تھریٹ ہے حوثیز کی شکل میں، حماس کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں، وہ ونس اینڈ فار آل ختم بھی ہو، لیکن اس دفعہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہے. وی آل نو کہ عمان میڈیشن کرا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی جو آن دا ٹیبل ہوں گی. سو جو نیکسٹ ویک ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پہ ہوں گے، اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، میرے خیال میں وہ آؤٹ کم کچھ بھی ہو، فلسطین جو ہے وہ ہمیں فلسطینیوں کے ہاتھوں سے سلپ ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایک اور نکبہ ہونے کو تیار ہے جس کا اعلان بنجمن نتن یاہو نے کر دیا ہے. لیٹس سی ویئر دس گوز. آئی ول سی یو ٹمارو.